بسم اللہ الرحمن الرحیم حامدا ومصلیا ومسلما اما بعد۔ توبہ اور استغفار جو وقت کی سب سے بڑی ضرورت ہے، اس کے اندر بڑی طاقت بھی ہے کہ بڑے سے بڑے عذاب کو، بلا مصیبت کو یہ توبہ استغفار ٹال دیتے ہیں۔ اسی سلسلے میں انبیاء کرام کے واقعے میں حضرت یونس علیہ السلام کا قصہ ہے کہ جب انہوں نے اپنی قوم سے عذاب کا وعدہ کیا، 3 دن میں تمہارے اوپر عذاب آ جائے گا، اور وہاں سے وہ چلے گئے، تو ان کی قوم کے لوگوں نے خوب توبہ استغفار کرنا شروع کر دیا اور وہ ایمان لے آئے، تو اللہ رب العزت نے فکشفنا عنہ العذاب، اللہ رب العزت نے ان کے اوپر سے عذاب کو ہٹا دیا، ٹال دیا، اور ان کو ایک لمبی مدت تک موقع دیا جینے کا۔ تو یہ ایک استغفار اور توبے کی طاقت تھی کہ جو عذاب ان کے اوپر آ چکا تھا وہ ٹل کے ختم ہو گیا، اور پھر حضرت یونس علیہ السلام کو دوسری طرف بھیجا گیا، اہل نینوا سے اتار کر کے دوسری طرف بھیجا گیا، فَأَرْسَلْنَاهُ إِلَى مِئَةِ أَلْفٍ أَوْ يَزِيدُونَ، کہ ہم نے یونس علیہ السلام کو پھر 1,00,000 یا اس سے زیادہ لوگوں کی طرف مبعوث فرمایا۔ تو یہ اہل نینوا جو پہلی قوم تھی جس کی طرف حضرت یونس علیہ السلام بھیجے گئے تھے، یہ توبہ اور استغفار کی برکت سے بچ گئے۔ اور دنیا کے اندر جب عذاب آتا ہے تو عموم کے ساتھ آتا ہے۔ بہت سے لوگوں کو یہ کہتے ہوئے سنا جا رہا ہے کہ ارے کرونا تو کوئی چیز نہیں ہے، مسلمانوں کو نہیں ہو رہا ہے، ہمیں کچھ نہیں ہوگا۔ اللہ کا عذاب جب دنیا کے اندر آتا ہے تو نافرمانوں کے لیے آتا ہے۔ مسلمانوں میں جتنی نافرمانی ہے، دین کے ساتھ مذاق ہے، سنتوں کا مذاق ہے، فرائض کے اندر کوتاہی اور نافرمانیاں ہیں، اللہ کے حکام کو کھلم توڑا جا رہا ہے، جب دنیا کے اندر سدھار مسلمانوں کے اعمال کی بنیاد پر ہو تو بگاڑ بھی مسلمانوں کے اعمال کی بنیاد پر ہی ہوا کرتے ہیں۔ اور دنیا کے اندر تو چھوڑ دیجئے، ہندوستان کے اندر بھی دیکھ لیجئے جو کیسز آ رہے ہیں اس میں مسلمانوں کے نام ہیں، تو اس کا مذاق اڑا کر کے ہلکے میں نہ لے، بلکہ آدمی اسباب کے دائرے میں رہ کر کے احتیاط کی تدابیروں کو اختیار کر کے باجماعت نماز پڑھے، نمازوں کے اندر سستی بالکل نہ کرے، باجماعت نماز کی ترتیب بنائے، باجماعت نماز پڑھے، اور زیادہ سے زیادہ توبہ اور استغفار کرے، اور اپنے لیے اور دنیا کے تمام مسلمانوں کے لیے اللہ رب العزت سے پناہ مانگے کہ اللہ ہم تمام مسلمانوں کی اس عذاب سے حفاظت فرمائے، اور اللہ تعالیٰ اسے ظالموں، فاسقوں اور کافروں کے اوپر مسلط فرمائے جو اللہ کے بندوں کے اوپر ظلم و ستم کر رہے ہیں اور پورے ملک کو تباہ کر رہے ہیں۔ السلام۔